سرکار شہزادہ علی اصغر کی شان میں بھائی خدا بخش صاحب بیان فرما رہے تھے. یہ وہ شہزادہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کے مفکر نے اس کو خراج عقیدت پیش کیا. کہیں تو میں ایک ہندو شاعر کا شعر سناؤں. انہوں نے شہزادے کا بیان ختم کیا شہزادے کی مسکراہٹ پہ کہ تیر کھایا اور مسکرایا. ایک ہندو شاعر کہتا ہے بے شیر مسکرا کے بڑا کام کر گیا. بے شیر مسکرا کے بڑا کام کر گیا ورنہ زمانہ کہتا کہ بچہ تھا ڈر گیا. توجہ ہے میرے محترم سامعین. اور بھائی خدا بخش صاحب کے اس قصیدے کا خلاصہ اس شہزادے کی ماں کے لفظوں میں عرض کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں گا. ماں تھوڑی دیر کے لیے بچے کو امام کے ہاتھوں سے پھر اٹھا کر اپنے خیمے میں لے گئی. جب واپس لائی تو ماں نے بالوں میں کنگھی بھی کر دی تھی, آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا تھا اور آستینے چڑھا کر اصغر کا ماتھا چوم کر کہہ رہی تھی پانی لا کے بالوں میں کنگھی دیتی جاتی. جی ہاں, ملک صاحب کہہ رہے ہیں پانی لگا کر پھر بالوں کو کنگھی دی جاتی ہے. ملک صاحب میں کیا بتاؤں, ابھی آپ سن رہے تھے کربلا میں ظلم ہوا, پانی تو تھا نہیں, ماں نے کنگھی کو اپنے آنسوؤں سے طے کر کے اور بچے کی زلفوں میں کنگھی پھیر دی. اور دوستان محترم, اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ آپ مجھے فرمائیے جتنے حضرات بیٹھے ہیں, ہمارے ہاں ہم لوگ جھنگ کے یا تھل کے علاقے کے, یا بھائی نجم صاحب بیٹھے ہیں کچھی کے علاقے کے لوگ, ایک دستور دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ہو, کہ اگر کسی کا دودھ پیتا بچہ اس دنیا سے چلا جائے تو جب پرچانے والی عورتیں آتی ہیں وہ گھر میں داخل ہوتے ہی اعلیٰ گھرانوں کی خواتین دائیں بائیں دیکھتی ہیں, اگر بچے کی کوئی نشانی نظر آ جائے وہ جلدی سے اٹھا کر چادر میں چھپا لیتی ہیں, ہاں, تاکہ ماں کی نظر نہ پڑے, اسے اپنا بچہ یاد نہ آئے. مثلاً قمیص, کوئی رومال بچے کا, کنگھی, دودھ پینے کی بوتل, تاکہ ماں نہ دیکھے نہ اسے بیٹا یاد آئے. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں, کیا یہ شریف اصول کسی نے کربلا میں بھی اپنایا؟ اور پھر کربلا میں اس معصوم بچے کی کون سی نشانی تھی کہ جو کسی کو نظر آتی؟
لیکن ماں کی ممتا جو ہے نا وہ دیکھ لیتی ہے، کسی کو نظر آئے نہ آئے ماں دیکھ لیتی ہے. اور ماں کو وہ نشانی مل گئی، اور اس کا پتہ کب چلا؟ جب زندگی بھر دھوپ میں بیٹھ کر زندگی بھر دھوپ میں بیٹھ کر چھاؤں میں قدم بڑھانے کے لیے جب پھوپھی بھتیجے نے مجبور کیا تو کربلا کی طرف رخ مڑ گیا اور فرماتی ہیں میرے والی و وارث میں وعدہ کر کے آئی تھی کہ زندگی بھر چھاؤں میں نہیں جاؤں گی، اب میرے وعدے کی لاج رکھ لے. اور یہ کہہ کر بیمار کے ہاتھوں پہ گر گئی. بیمار نے جو نبض پہ ہاتھ رکھا تو بیمار کی چیخیں نکل گئی. آواز دی پھوپھی اماں جلدی آؤ. اماں رباب بھی ساتھ چھوڑ کے چلی گئی. اور جب غسل دیا جانے لگا تو بی بی ثانیہ زہرا کی چیخیں بلند ہو گئی. سرکار سید الساجدین نے پوچھا پھوپھی اماں کیوں بے تاب ہو کر روتی ہیں؟ کہا آپ امام ہیں اس وقت اور میرا ایک سوال ہے. پھوپھی اماں یہ رباب کے چادر کے کونے میں کوئی شے بندھی ہوئی ہے. بیمار نے کہا کھول کے دیکھ لیں. جب کھول کے دیکھا تو اصغر کی نشانی. سنو گے حوصلے سے، اپنی ماں بہنوں کے لیے میں یہ فقرہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں. جب کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں. ماں کو اور تو کوئی نشانی نہ ملی. جب خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی اور جھولا بھی جل رہا تھا، وہ کرتے کے دامن سے آگ بجھا بجھا کر جلی ہوئی لکڑیاں ساری زندگی اپنے چادر کے کونے میں باندھے رہی. جب اصغر یاد آتا وہ جلی ہوئی لکڑیاں آنکھوں سے لگا لیتی. اور میرے محترم سامعین یاد رکھیے کربلا میں باقی جتنی شہادتیں ہیں وہ شہادتیں تھیں، اور علی اصغر جو ہے یہ حسین کا تحفہ تھا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا. اس لیے کہ کسی کو حسین نے دفن نہیں کیا مگر اصغر کو دفن کر دیا. یہ کیوں دفن کیا؟ ملک صاحب آپ خاندانی لوگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. اس لیے کہ شریف تحفہ دے کر پھر اس پر نظر نہیں ڈالتا. لٹا کے اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شے رکھ کے بھول جائے. سجدہ شکر کرتا ہوا یہ عظیم الشان تحفہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا فاطمہ کا لال. اور اللہ نے بھی خوش ہو کر کہا باہر حسین تو نے تو کمال کر دیا، ایسا لاجواب تحفہ. اچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب میں تجھے کیا تحفہ دوں؟ یا اللہ تو خود سوچ لے کیا دے گا. اللہ نے کہا حسین نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم کر چکا، امامت پہلے دے چکا، جنت کے تم سردار ہو، زمین ابو تراب کا تو بیٹا ہے، آسمان ابو الافلاق کا تو نواسا ہے. میرے پاس کوئی شے باقی نہیں رہی جو اس تحفے کے بدلے میں تجھے دوں، لیکن دینا بھی ضرور ہے. لے حسین میرے پاس سب ختم ہو گیا، ایک میری ذاتی شے ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں اس تحفے کے بدلے میں، اور وہ ہے بقا. جب تک میں باقی تب تک تو نہ کبھی میں فنا ہوں گا
نہ کبھی تو فنا ہوگا۔ جس دل میں میں رہوں گا اسی دل میں تو رہے گا، جس گھر میں میں رہوں گا اسی گھر میں تو رہے گا، جہاں جہاں میرے مکان بنیں گے وعدہ کرتا ہوں وہیں وہیں تیرے مکان بنواؤں گا۔ اور عزیزان محترم، یہ جو آپ علم دیکھ رہے ہیں، معاف کرنا، یہ حسینی علم نہیں ہے، یہ خدائی حکومت کا پرچم ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور یہ پرچم جب تک خدا ہے اور اس کی حکمرانی ہے یہ پرچم لہراتا رہے گا۔ یہ کتنا اونچا پرچم ہے، یہاں شاید وہ لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے واشنگٹن میں، امریکہ کے کیپٹل میں پچھلا چہلم منایا۔ چہلم کے سلسلے میں ہمارا ماتمی جلوس جب وائٹ ہاؤس کے سامنے پہنچا تو 9/11 کے بعد وائٹ ہاؤس کے پاس سے گزرنا جرم قرار دیا گیا، لیکن بحر حسین جیسے ہی ماتمی پہنچے وائٹ ہاؤس کے دروازے کھل گئے اور کہا گیا کہ یہ جلوس وائٹ ہاؤس کے اندر آ کر ختم ہو۔ اور وہ گاڑی جس پر غازی کا پرچم تھا وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے پرچم سے کئی بالشت اوپر لہرا رہا تھا۔ جہاں اللہ بتلانا چاہتا تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اس سپر سے بھی جو سپریم ہے اسے غازی عباس کہتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور عزیزان محترم، بس مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں زیادہ آپ سے خطاب کر سکوں، مجھے ایک اور جگہ بھی جانا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، اس لیے بیان سمیٹنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں آپ کی واجب الاحترام خدمت میں کہ خدا کی قسم، جیسا کہ شاہ صاحب قصیدے میں بلکہ نوحے میں فرما رہے تھے کہ کربلا میں ظلم ہوا، لیکن جس امام کی یاد آج آپ منا رہے ہیں وہاں ظلم کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ خدا کی قسم ظلم کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ میرے پاس اس وقت بھی کتاب موجود ہے مفاتیح الجنان، جس میں مولا کی زیارت لکھی ہوئی ہے۔ کہیں تو بس اس کا ایک سطر سنا کر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ میرا 8واں امام اپنے والد گرامی کے بارے میں فرماتا ہے، ذِس ساق المرزوز من حلق القیود۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا اس مظلوم باپ پر سلام کہ جس کی خاردار بیڑیوں نے، توجہ کیجئے گا، خاردار بیڑیوں نے ذِس ساق المرزوز، اس کی دونوں پنڈلیوں کی ہڈیاں اور گوشت کو قیمہ قیمہ کر دیا۔ قیمہ قیمہ کر دیا۔ اور جو جملہ استعمال کیا میرے 8ویں مولا نے، وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا، فی المطامیر السجون۔ اس زمانے میں قید خانے میں تہہ خانے بنائے جاتے تھے، تو بارش کا پانی تہہ خانے میں اکٹھا ہونے لگا، تو تہہ خانے کے اندر پھر کنواں کھودا جاتا تھا۔ اس
کنویں کا رابطہ برساتی نالوں سے ہوتا تھا. متامیر مطر کا آلہ یا ظرف زمان و مکان ہے، جس کا مطلب ہے کہ جہاں سے برسات کا پانی کنویں کے ذریعے گزر کر پھر نالے میں گرتا تھا. امام فرماتے ہیں کہ میرے مظلوم باپ کو خاردار بیڑیوں کے ساتھ اس کنویں میں لٹکا کر ظلم کیا گیا. توجہ ہے صاحب، بس اس سے بڑا نہ کوئی مصائب ہو سکتا ہے، نہ میرے پاس مصائب کا اس سے بڑا کوئی جملہ ہے. اور نیاز بیگ والوں بڑے غور سے آخری جملہ بھی سن لیں. جس قید خانے میں میرے اس امام نے 14 سال گزار دیے، 14 سال، اس کے باہر ایک سڑک جاتی تھی. اس کی دیوار میں قید خانے کی ایک جھروکا سا تھا. اندر کی آوازیں اس جھروکے کے ذریعے باہر آتی تھی. میرا امام سجدے میں پڑا ہوا تسبیح پڑھتا تھا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ایک مسافر نے گزرتے گزرتے یہ درد بھری جو پکار سنی تو رک گیا، اور رکنے کے بعد جھروکے سے کہا، او قیدی، او قیدی، ہم نے سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعائیں بڑی مانتا ہے، میرے لیے بھی کوئی دعا کر دے. بے گناہ قیدیوں کی دعا، میرے لیے دعا کر دے. قبلہ شاہ صاحب سنیے گا دعا. فرماتے ہیں تو بھی ہاتھ اٹھا، میں بھی دعا کرتا ہوں. اور دعا کیا مانگی کہ میں مارے الہا تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو باہر کا مسافر دعا منگوا رہا ہے بے شک یہودیوں کی قید میں چلا جائے، عیسائیوں کی قید میں چلا جائے، کفار و مشرکین کی قید میں چلا جائے، مگر اسے مسلمانوں کا قیدی نہ بنا. مسلمانوں کا قیدی نہ بنانا. کہتا ہے قیدی ایسی دعائیں تو صرف فاطمہ کی اولاد مانگتی ہے، تو ایسی دعا کیوں کرتا؟ کہا اس لیے کہ مجھے 14 سال کا تجربہ ہے، میں مسلمانوں کا قیدی ہوں. صبح نماز کے بعد لوہے کا کوڑا لیے ہوئے ایک جلاد آتا ہے، میری کمزور پسلیوں پر سطریں لکھتا ہے. ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہونے پاتی کہ دوپہر کو ایک اور آ جاتا ہے، پھر وہ سطریں لکھ جاتا ہے. ابھی اس کی سیاہی باقی ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے ایک اور آ جاتا ہے، وہ سطریں لکھ جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں خدا تجھے کسی مسلمان کا قیدی نہ بنا، اور اگر بن بھی جائے تیرے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. عزیزوں، بس امام کی مناسبت سے میں نے یہ جملے آپ کو سنا دیے اپنے 8ویں امام کی روایت سے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے بابا سے ملنے کے لیے گیا تو اندھیرے کمرے میں دیواروں کا سہارا لیتا ہوا جب باپ کے پاس پہنچا
تو میں نے بابا سے کہا بابا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قید خانے کی دیواروں پر مجھے کچھ خون کے چھینٹے نظر آئے. بابا یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا بیٹا جو زہر مجھے دیا گیا نا اتنا ظالم اور سخت تھا کہ میرے پاس تو اور کوئی تھا نہیں. مجھے جب ہچکی آتی تھی تو جگر کے ٹکڑے نکل کر وہ دیوار کے ساتھ لگ جاتے تھے. خدا کی قسم امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا کہ کوئی تھا نہیں, ایک کانپتی ہوئی آواز آئی, نہیں میرے بیٹے میں 14 سال سے قید خانے میں آئی ہوئی ہوں, میں بقیہ چھوڑ کے یہیں پر مقیم ہوں. اور عزیزان محترم خدا بند عالم آپ کو ان کی ولا نصیب رکھے, ان کی امامت میں آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں. اللہ آپ کی مجلس کو قبول کرے, خدا آپ کے آنسوؤں کو منظور کرے. خدا حافظ. فی امان اللہ.